बुलडोज़ की नीयत वापस आ गई है। अमेंडमेंट्स को बुलडोज़ करने की पूरा मूड है, एटलीस्ट ये तो मैं कहूँगा। बुलडोज़ कर पाएंगे कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अचानक से इस्टेब्लिशमेंट क्यों हरकत में आ रही है उनको, या इस्टेब्लिशमेंट में किसी शख्स को कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और तीसरा सवाल, ये किस आसरे पे किया जा रहा है। ये 3 सवाल मेन हैं बस, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो जिनको बाकी चीज़ें नहीं सुननी हैं वो वीडियो के पहले हिस्से को छोड़ के, मैंने पहले क्या सुन ही लें पूरी वीडियो भाई। खैर, लेकिन मैं हमेशा की तरह उससे आने से पहले मरियम बीबी साहिबा और जो पंजाब में हो रहा है उस पर आऊँगा। मैंने कल से इंतहाई बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देखी रिगार्डिंग द सिचुएशन इन पंजाब। ये जो एहतजाज हो रहे हैं और कॉलेज में ज़्यादती के केस की बातें हैं। मैंने परसों बड़ी तफसील से एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इवन इफ़ इट्स अ फेक न्यूज़, मरियम साहिबा गलत डगर पे चल रही हैं। शी इज़ कम्प्लीटली मिस हैंडलिंग दिस होल सिचुएशन और ये चीज़ बहुत नुकसान देगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा इनको। दे थिंक कि बच्चों को क्रश करके, डंडे मार के, उनको सियासी इंतशारी लेबल करके वो सब चीज़ें भूल जाएंगे। वो अज़मा बुखारी साहिबा आज कहती हैं कि पेरेंट्स थाने के बाहर ख्वार हो रहे हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चों ने क्या किया है। व्हाट द हेल मैन, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे वो टेररिस्ट हैं। ये सब हाथ से निकल जाएगा अगर इस तरह केयर करने की। ये वही इवेंट्स हैं जो और इसी तरह की वो डीलिंग्स हैं जो फिर चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। भाई, बांग्लादेश मॉडल की बातें जो की जा रही हैं वो इसीलिए तो की जा रही है क्योंकि आपका तरीका गलत है कंट्रोल करने का। आप देखें, ये बात फैक्ट है कि बीबी की गवर्नमेंट ने मिसहैंडल किया है, 4-5 बार स्टेटमेंट्स तब्दील किए, उनके मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट तब्दील किए। रादर देन लोगों को यकीन दहानी करवाई जाए, उनको क्रश करने की या क्रश करने को चूज़ किया गया है। क्रश वो कर नहीं सकते, उल्टा ये चीज़ अगर दबी जाए फॉर द टाइम भी तो किसी और इवेंट में बाहर आ जाएगी जो कि आने वाला है। उस पर आते हैं। हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आता ये बात। बीबी ने अभी तक माफ़ी तक नहीं मांगी है चीज़ों को मिसहैंडल करने के लिए। वो सीएम मुराद अली शाह साहब ने कम से कम माफ़ी तो मांग ली, और बीबी मरियम साहिबा इस चीज़ पे भी माफ़ी नहीं मांग रही। झूठे मुँह ही आकर क्लैरिफिकेशन दे दें कि आपने जिनसी जाति के विक्टिम को जो नापाक बोला है वो क्यों बोला है भाई। लेकिन नहीं, वो खामोश हैं और किसी को नहीं परवाह। नोबडी इज़ आस्किंग। एक औरत मार्च वालों ने सिर्फ इस्तीफ़ा मांग लिया है, बाकी सहाफ़ी खुश हैं इस बात पे, और उल्टा लोगों पे चढ़ाई जारी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जिस तरह हैंडल किया जा रहा है, दिस कैन बी स्पार्क टू टेक डाउन दिस होल सिस्टम। ये तो वो स्पार्क है ना जो हमें नहीं पता कि अंत में क्या रिजल्ट देगा, लेकिन एक और कैलकुलेटेड स्पार्क लाने की कोशिश हो रही है, वो भी हाथ से निकल जाएगा। जब बात है बुलडोज़ करने की तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तैयार हो चुकी है, मौलाना और नो मौलाना, पीटीआई और नो पीटीआई, वी विल डू इट। यही बिलावल साहब ने बोला। बट हाउ? अब 3 ऑप्शन हैं यहाँ। एक है इलेक्शन कमीशन से इनकी सीट्स दिलवाई जाए। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन से सीट्स इस्टेब्लिशमेंट ही दिलवा सकती है, और नज़र भी आया हमें आज कि बिल्कुल नीयत थी कि भाई इनको रिज़र्व सीट्स दी जाए कि ये अमेंडमेंट्स आराम से पास कर लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत देकर क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा सोचा तो फिर हम भी बैठे हैं पीछे। और वैसे भी यार, अगर कोई बंदा थोड़ा भी लीगल माइंडेड है उसको वजाहत की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। भाई, जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा था कि हम पार्लियामेंट के एक्ट को माने या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को माने, भाईजान सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के एक्ट से पहले आया था तो ऑब्वियसली, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करता है, ये एक्ट है तो रेट्रोस्पेक्टिव जा नहीं सकता, और कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की जो शिके हैं उस पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए आपको फ़ैसला तो मानना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से मंसूर अली शाह साहब को बुलाया भी गया था कहीं, लेकिन किसी से मिलने के लिए, किसी बड़े ओहदेदार से, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुलाकात नहीं की। शायद पैगाम उनको यही देना था कि आप चुप रहिएगा प्लीज़ फॉर द टाइम भी, और गवर्नमेंट को सीट्स देने दें कि वो गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और रुक गया मामला। अब दूसरा तरीका है लोटे बनाओ। कल मौलाना भी भड़के हुए थे, पीटीआई भी भड़की हुई थी, बीएनपी मैंगल की तरफ से भी इल्ज़ामात आ रहे हैं, व्हिच मीन्स लोटे बनाने की पूरी नीयत है और शायद बनाए भी जा रहे हैं। लेकिन सरकार, ये देखें, लोटे छांगा मांगा में भी बनाने की कोशिश की थी जब बीबी की गवर्नमेंट थी और उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना था।
اور بی بی جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ بی بی کے ساتھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو پایا. اور آپ سوچیں یہ پیپلے اور نونی جو اس وقت ہیں کتنا بڑا گیم کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ آئیں گے. ایک طرف مولانا سے باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف مولانا کے ہی بندے توڑے جا رہے تھے، مولانا کی اپنی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی باتیں کر رہے تھے. اب یہ کام بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے، وہ لوٹے بنائے گی، وہ بھی مولانا کے، گورنمنٹ نہیں. پی ٹی آئی کے تو بنائیں گے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ ہی یہ کر رہی ہے تو ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ زین قریشی یا مولانا کے لوگوں کو گرفتار کر کے دبا کے آپ ووٹ ڈلواؤ گے. اور اگر نیت یہ ہے کہ مولانا کے بغیر ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر کیا 18 ممبرز یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ملا کے 18 ممبرز لوٹے بنانے پڑیں گے، وہ بھی اتنے شارٹ ٹائم میں، وہ بھی تب جب نون لیگ کے اپنے 2 لوگ جو ہے وہ گھوم گئے ہیں اس امینڈمنٹ پہ ووٹ کرنے کا. 2 ہیں یا 3 ہیں شاید، سعدیہ عباسی بھی اگر نہ دیں تو 3 ہو جائیں گے. وہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھوڑی محتاط نظر آ رہی ہے. آپ بلاول صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، ہی از کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ میں جس پہ اٹھوں اس کو سب نے اٹھ کے ووٹ دینا ہے. یعنی کہ شاید ان کو بھی شک ہے، which means he is also doubtful. کیونکہ جب گور خان صاحب نے یہ بولا کہ 7 ممبرز گورنمنٹ کے اپنے اس چیز کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، تو who's to say کہ وہ صرف نون لیگ کے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہوں. مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں آسانی سے لوٹے بھی بن جائیں، امینڈمنٹ بھی پاس ہو جائے، ظاہر مشکل ہے. اب اگر لوٹے بنانے ہیں تو ٹائم کہاں ہے؟ ویسے تو یو تھنک لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ آپ آ جائیں اور بس ہم بنے بیٹھے ہیں لوٹے. اگر ایسا ہے تو بس پھر ہم نے توبہ کی بھائی صحافت سے، اور ہم سارے پاکستانیوں کو شرم آ جانی چاہیے. کیونکہ اگر 1 ارب روپے کی چمک میں لوگ تیار بیٹھے ہیں تو واہ واہ. ویسے 1 ارب روپے کافی بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ پیسہ ہے جس کا الزام مولانا صاحب لگاتے تھے کہ الیکشنز میں اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. کس نے بیچی تھیں؟ وہ پیسہ کہاں ہے؟ جس نے بھی بیچی تھیں اب وہ پیسہ جمع جو ہوا تھا وہ باہر آ رہا ہے، وہ اب نکلے گا کہ لوگوں کو توڑا جائے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی ریزسٹنس ہے اس وقت، لوٹے آپ نہیں بنا پاؤ گے. کم از کم اتنے زیادہ لوٹے تو نہیں بنا پاؤ گے. اگر بنائے تو وہ شور ہوگا جو شاید کیلکولیٹڈ کیوس جو آپ چاہ رہے ہو اس کے بجائے اس کو ریئل کیوس میں تبدیل کر دے. تو اس لیے لوٹے بنانا، یہ الیکشن کمیشن کی دھمکیاں دینا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اور یہ جو دونوں چیزیں نہیں ہوتی یا مشکل نظر آ رہی ہیں مجھے، تو پھر بات ظاہر پھر امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں مولانا اور پی ٹی آئی، یعنی کہ تیسرا آپشن. اب ایک دن حکومت نیریٹو بناتی ہے کہ مولانا مان گئے، ٹھیک ہے، مولانا پی ٹی آئی سے بات کرنے چلے جاتے ہیں، وہاں پھر مولانا کے اپنے بندے گم کر دیے جاتے ہیں. پھر مولانا غصہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں مولانا کے ساتھ. اب جا کے کہانی ادھر پہنچی ہے کہ جہاں مولانا سے بلاول ملاقات کرنے جاتے ہیں وہاں پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے. وہیں پھر دوسری طرف ابھی جو مسودے پہ فائنلائزیشن نہیں ہوتی بٹوین دا مولانا اینڈ پی ٹی آئی، لیکن پارلیمانی کمیٹی مسودے کو اپروو کر لیتی ہے. پھر مولانا یا پی ٹی آئی ایک ساتھ اپنے مسودے پہ ابھی بھی قائم ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ خان صاحب سے ملنے دیں، اس کے بعد ہی ہم حتمی فیصلے پہ آئیں گے، جس پہ مولانا صاحب بھی اگری کر رہے ہیں اور جس پہ گور خان صاحب کے مطابق بلاول صاحب بھی اگری کر رہے ہیں. وہ سمپلی مینس پی ٹی آئی اور مولانا اس وقت ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا بھی ٹائم بائی کر سکیں تاکہ 25 گزر جائے. اور یہ بات اب سرکار کو سمجھ آ گئی ہے. اس لیے جہاں مولانا گیم کرنا چاہ رہے تھے، گورنمنٹ مولانا کے ساتھ ہی گیم کرنا شروع ہو گئی ہے. انہی کی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی خبریں چلوا رہی ہے. اور پھر بلاول جہاں یہ سب کچھ بول رہے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وہاں پر دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم تو متنازع طریقے سے بھی امینڈمنٹس کو پاس کروا لیں گے. اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی، آئین سازی کرنا پڑوں گا. اور یہ ہے بلاول صاحب کی بروٹ فورس سے مراد. میں اس وقت مشکل میں ہوں، میرا بیٹا میرے گھر پہ نہیں ہے. میری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ پلیز تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا آپ رول آف لاء کے لیے بات کریں پاکستان میں.
सब लोग मुश्किल में, बहुत से लोग मुश्किल में हैं. तो मैं अपनी जंग लड़ रही हूँ, आप एक पॉजिटिव तरीके से रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाएं और इंशाल्लाह कोई गलत बात नहीं होगी. उम्मीद अल्लाह ताला से यही है और हम भी साथ खड़े हैं. ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं खान साहब के और पाकिस्तान के खिलाफ वोट दूं. जनाब, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बोलूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई मसला ऐसा नहीं है कि हम मिल बैठ के उस मसले की जानिब, हल की जानिब ना जाएं. हमारे लीडरान हैं, पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय कि मसाइल को और मज़ीद बड़ा और गहरा करें. जनाबे वाला शुक्रिया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल लेट चुकी है. अब उसके ऊपर कौन चढ़ के क्या नाच कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो इन शॉर्ट, ये तो मूड कंफर्म है ना कि बुलडोज करना चाहते हैं. मौलाना माने, पीटीआई माने या ना माने, मुसवदा पास करना है. मुसवदा क्या है? कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है. सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को या तो कॉम्प्रोमाइज़ करवा के, यानी कि उनको अपने आप हैंडल करवा के फिर अपॉइंट करना है, या सिरे से ही अपॉइंट नहीं करना है. सिरे से अपॉइंट नहीं करने की एक अलग सिचुएशन है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अपॉइंट करने की एक अलग सिचुएशन है. मेरा मौक़िफ़ इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करके अपॉइंट करने पे है. और मैं हमेशा कहता था कि ये और कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ इतना होगा कि जजेस का पैनल आए. मैं अभी भी आपको ये बता दूं कि ये अपॉइंटमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ही करेंगे. अगर किसी को पट्टा लगाना है या पट्टा लगाने की कोशिश है तो वो पट्टा जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए है. बट मैटर नहीं करता कि इस अमेंडमेंट के अंदर क्या है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के तो फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं है, वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मैटर करता है उसके बाद क्या है और क्या ये होना भी है कि नहीं. सो फॉर नाउ आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये अमेंडमेंट्स लाने का पूरा मूड है. अब लोग कहेंगे कि मैं तो कहता था कि नहीं आएंगी, मैं अभी भी कहता हूँ कि नहीं आएंगी, मैं रोक लिया जाएगा कहीं ना कहीं से. ये चीज़ मैं आखिर में एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा. और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों रुक सकती है, वजह क्या बन सकती है. इतना तो कंफर्म है कि अमेंडमेंट्स लाएंगे. बुलडोज की तो उसका एक अलग सिनेरियो है और नहीं की तो अलग सिनेरियो है. बुलडोज होगी तो इंतशार के लिए होगी, क्योंकि अगर नीयत यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड करना है, और तो फिर पीटीआई मैटर भी नहीं करनी चाहिए और मौलाना भी मैटर नहीं करना चाहिए. क्योंकि जब बात सुपरसीड की होगी तो बात इंतशार की होगी, और इंतशार करना है या नहीं ये अभी हम देखते हैं. लेकिन पहले ये देख ले कि इंतशार नहीं करना. क्यों इतने दिनों से खान साहब का लॉकडाउन, खान साहब से निगोशिएशंस की बातें, ये सब मैटर करता है. और जिस तरह मौलाना साहब से या मौलाना इस बात पे बज़द है कि पीटीआई को इग्नोर किए बगैर ये नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या पीटीआई मानेगी? मान सकती है. क्योंकि जब मैं मुसवदे को देखता हूँ तो मुझे इतना बुरा भी नज़र नहीं आता. फॉर इंस्टेंस, अगर 3 जजेस का पैनल या 3 जजेस के पैनल में से पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट की जो खुसूसी कमेटी है, अगर वो अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगी, तो अव्वल तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस है, विच मीन्स 3 में से किसी एक को करना है. और अगर इंतशार नहीं तो मतलब सुपरसीड नहीं. ज़ाहिर इंतशार नहीं करना तो सुपरसीड नहीं करना है, विच मीन्स मोस्ट प्रॉबली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही अपॉइंट किया जाएगा. और जब नेक्स्ट की अपॉइंटमेंट आएगी तो शायद खान साहब की ही अपनी गवर्नमेंट हो, तो उनको क्या मसला है. और जब ये कहा गया कि आईनी बेंच भी 3 सीनियर मोस्ट बनाएंगे, तो इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यानी कि 3 सीनियर मोस्ट जस्टिस अगर आईनी बेंच बना रहे हैं तो मसला क्या है. और अपॉइंटमेंट भी जब खुसूसी कमेटी करेगी सीजे की, तो उस खुसूसी कमेटी में तो जेयूआई भी होगी, पीटीआई भी होगी और सारी पार्लिमानी पार्टीज़ होंगी. हाँ ठीक है, मेजॉरिटी थोड़ी गवर्नमेंट की होगी. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इन द लॉन्ग रन फॉर द सिविलियंस. और अगर इस्टेब्लिशमेंट इस मुसवदे को सपोर्ट कर रही है तो एक बार फिर 18th अमेंडमेंट की तरह लॉन्ग रन में बेवकूफ़ बनने जा रहे हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले, और गेम होने जा रही है उन्हीं के साथ, किसी एक शख्स की ज़िद के पीछे. तो इसलिए देयर आर हाई चांसेस कि अगर खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब प्रॉब्ली इस अमेंडमेंट पे राज़ी हो सकते हैं. लेकिन अगर मसला ये है कि अगर खान साहब मान जाते हैं तो फिर समझ जाएं कि ये सिस्टम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तक तो चलेगा ही चलेगा. अब सिर्फ यही चीज़ खान साहब के लिए मसला करेगी, क्योंकि अगर अमेंडमेंट को सपोर्ट किया तो इस सरकार की लेजिटिमेसी को मान लिया जाएगा. और फिर कमिटीज़, जुडिशल कमीशन जिसमें तरमीम के बाद दोनों हाउसेस के
ایک حکومتی اور ایک اپوزیشن کا نمائندہ ہوگا جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا، تو پی ٹی آئی کو وہاں بیٹھنا پڑے گا. اگر اپوائنٹمنٹس میں اپنی کچھ سے ان کو اگر چاہیے تو، اگر نہیں بیٹھے تو گورنمنٹ بلڈوز کر دے گی اپوائنٹمنٹس بھی. سو ان آل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی مان لیتی ہے تو ان دا لانگ رن شاید پی ٹی آئی کو فائدہ بھی دے. لیکن ہوز ٹو سے کہ پی ٹی آئی اس امینڈمنٹ پہ مان جائے اور پھر اگلی امینڈمنٹ جو آئے وہ اس پی ٹی آئی کے خلاف ہوں، اور پھر پی ٹی آئی نہ بھی مانے تو ایک بار تو سسٹم کو انڈوز کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، تو پھر پی ٹی آئی کہاں جائے گی؟ باقی رہ گئی بات اتنی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اس مسودے پہ سپورٹ کرے گی. میں نہیں مانتا اس مسودے میں نہیں کرے گی. اس مسودے میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا بینیفٹ ہے کوئی مجھے سمجھا دے، تھوڑا سوچ کے جواب دیجیے گا. وقتی فائدے نہ بتائیں، کیونکہ وقتی فائدے شخصیتوں کے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نہیں. ان شارٹ یہ امینڈمنٹ اگر پاس ہوئی تو پی ٹی آئی اور مولانا کو آن بورڈ لے کے ہی پاس ہوگی، اور اگر پی ٹی آئی مولانا نہیں مانے تو بلڈوز ہوگی. لیکن بلڈوز کرنا بھی اسی چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے بعد جو کیوس آئے گا اس میں پی ٹی آئی اور مولانا ساتھ میں کرٹیل کریں گے اور فیس سیونگ کا موقع پرووائڈ کریں گے. اگر نہیں تو امینڈمنٹس ہی نہیں آ رہی. اور یہ سمجھنے والی بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو کہ ہمارے پاس تبدیلی آئے گی اور وہ امریکن الیکشنز کے ساتھ کوئنسائڈ کرے گی. جتنا امریکن الیکشنز قریب آ رہے ہیں اتنا کیوس بڑھتا جا رہا ہے. فرسٹ امینڈمنٹس بلڈوز ہوتی ہیں تو وکیل نہیں رکیں گے، کیونکہ وکیلوں کا سیاست نہیں بلکہ ان کا کلیئر موقف ہے کہ سینیورٹی پرنسپل ججز کی اپوائنٹمنٹ میں یا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں نہیں چھیڑنی چاہیے، اس پہ وہ وہی رہنی چاہیے. پھر ججز جن کو سپرسیڈ کرنے کا پروگرام ہے تو پھر سپرسیڈ کرنے کے بعد کیا 8 میجورٹی جو ججز منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کیا کہاں جائیں گے؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اور اگر امینڈمنٹس پہلے دن ہی چیلنج ہو گئیں اور فل کوڈ بنا دی گئی، یہاں قاضی صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، مائنڈ یو، امید نہیں ہے قاضی صاحب سے لیکن رول بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا. تو اگر فل کوڈ بن گئی تو ان امینڈمنٹس کے اوپر تو پھر پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری بھی شروع ہو جائے گا اور لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. چلے اگر فل کوڈ نہ بھی بنے اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگر ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو کیا؟ چلے اگر یحییٰ آفریدی سی جے بنے یا بننے سے اگر انہوں نے خود منع کر دیا، جو کہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ خود منع کر دیں، تو کیونکہ وہ اپنے 2 سینئر کو سپرسیڈ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے. اول تو چانسز بہت کم ہیں، بہت بڑی پوسٹ ہے، لالچ آ جاتی ہے دل میں. چلے اگر نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں میں نہیں بنتا ہوں میں چیف جسٹس، تو پھر ظاہر نمبر آتا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کا اور ان کو تو چیف جسٹس بنایا جائے گا. تو اگر ان کو چیف جسٹس بنا دیا تو وہ اکیلے بیٹھے رہیں گے جسٹس نعیم اختر افغان کے ساتھ، اور کوئی ان کے ساتھ ہوگا نہیں. تو اس کا مطلب کورٹس میں ریوولٹ آ جائے گا. چلے اگر یہ نہیں تو بلڈوز کے بعد پی ٹی آئی بھی روڈز پہ ہوگی اور پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا بھی ہوں گے. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ موو ہو سکتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس موو سے ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے. ایک کہ مولانا کو لیڈنگ فگر دکھایا جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا از ان گڈ بکس ود اسٹیبلشمنٹ، کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے اس وقت سچویشن کچھ بھی ہو. اور دوسرا، مولانا پی ٹی آئی کے سنگل لارجسٹ پارٹی کا کانسیپٹ بھی توڑ دیں گے، اور جو بھی اتحاد بنے گا اس کو مولانا ہی لیڈ کریں گے. مولانا نے تو بولا نا کہ میں پورے پاکستان کو اس وقت لیڈ کر رہا ہوں، آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. یہی چیز ہوگی اور یہ چیز فیوریبل ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر اسی چیز کو پھر سیڑھی بنایا جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ بلڈوز صرف اسی صورت میں ہوں گی امینڈمنٹس اگر پی ٹی آئی اور مولانا امینڈمنٹ پاس کروانے کے بعد فیس سیونگ کا پلیٹ فارم دیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ امینڈمنٹس آئیں گی ہی نہیں، سرے سے ہی کینسل ہو جائیں گی، جو میرا ماننا ہے. بیکاز امینڈمنٹس کو فورس کرنا پاور کا مظاہرہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو خود سامنے آنا پڑ جائے گا اگر ان کی نیت یہی ہے کہ بھائی ہم نے بس خود کرنا ہے سب. تو اور یہ پی ٹی آئی اگر ٹارگیٹ ہے تو پھر خود سامنے آنا پڑ جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مگر یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے کہ واٹ ایف امینڈمنٹس کے بعد جو کیوس ہو ہاتھ سے نکل جائے. یہ ڈر ہے، یہ مین ڈر ہے اس وقت. اور خود آنے کی امید کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ بلڈوز کرنے کے بلڈوز کر کے سسٹم کو بھی چلانے کی امید کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ آئی ہے یحییٰ سنور کی شہادت کے بعد. کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ویسٹ اور اسرائیل اپنی سکسیس دکھائیں گے اس چیز کو، اور کہیں گے کہ ہم نے بدلہ لے لیا، جو کہ کہہ بھی رہے ہیں، اور بس اب سیز فائر کی طرف چلو. اس سے فائدہ ہے پاکستان کو، یا اس سے فائدہ کیا ہے پاکستان کو؟ ون مائٹ آسک. فائدہ یہ ہے کہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کبھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا تھا. اب جنگ ٹلنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو بیچ میں کوئی اور اسپوائلر آ جائے اور یہ جنگ اور زیادہ بڑھ جائے. ابھی تک تو اس کو کم ہونے کے امکانات ہیں، فی الحال تو موڈ یہی ہے.
آپ سن لیں جا کر اسرائیلی عہدیداروں کو یا امریکہ کی کملا ہیرس کو۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جنگ کے دوران پریشر بڑھتا اور خان صاحب کی صورت میں ایک سیاسی مجبوری موجود تھی، وہ اور مسئلہ بڑھاتی، لیکن اب جنگ کے امکانات کم ہو رہے ہیں تو پریشر کی امید کم ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ امریکہ میں موجود جو پاکستان میں آج کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگی رکھنے والے ڈیموکریٹس بھی اس چیز کو اپنی وکٹری دکھائیں گے، یعنی کہ کملا ہیرس، جس سے ان کو شاید ٹرمپ کے ساتھ مقابلے کا موقع ملے، جس سے پاکستان کو بھی امید نظر آتی ہے کہ یار کملا جیت گئی تو ہمارا سسٹم کنٹینیو کرنے کے چانسز ہیں۔ مگر اس بار امریکنز الیکشنز میں، خاص کر کے اس بار جس سے بھی بات کرو تو امریکن الیکشنز میں جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ امریکن کے اپنے مسائل پہ ووٹ دے رہے ہیں، نہ کہ انٹرنیشنل مسائل پہ۔ اور جب اپنے مسائل کی بات آتی ہے تو کملا باجی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے اس میں۔ ٹرمپ کے پاس غلط سلط پھر بھی کچھ تو پلانز ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ یار میں ٹیرف بڑھا کے کمپنیز کو، باہر کی جو کمپنیز ہیں یورپ وغیرہ میں ادھر ادھر، ان کو مجبور کروں گا کہ وہ امریکہ میں آ کر انڈسٹریز لگائیں۔ خیر بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اس لیے یہ جو کانفیڈنس آیا ہے نا یہ وہیں سے آیا ہے۔ اب ون مائٹ آسک کہ کانفیڈنس کس کا؟ کانفیڈنس اس کا جو چاہتا ہے کہ ان امینڈمنٹ سے ججز کو مینیج کریں، جو چاہتا ہے کہ میں اس امینڈمنٹ سے اپنی مرضی کے ججمنٹ سے لوا کے پی ٹی آئی کا حلیہ بگاڑ دوں گا، جو چاہتا ہے کہ اس امینڈمنٹ سے متنازع سسٹم کو کنٹینیو کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ فورس کا استعمال، کیونکہ جیسے مولانا صاحب نے کہا، یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اس کے نہیں اس کے پیچھے محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی یہ وقتی سوچ ہے اور شخصی سوچ ہے، یہی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے پہلے بولی شروع میں کہ میں آخر میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور ایسی ہی باتیں ہیں وہ جن کی وجہ سے لوگ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب میرا نہیں پتہ کہ میں اٹھایا جاؤں گا کہ نہیں، جب نظر آ رہا ہے کہ آگے سے ٹرمپ آئے گا، اٹس نیئرلی امپاسبل ٹو ڈیفیٹ ہم ایٹ دس پوائنٹ، خاص کر کے جب سیز فائر بھی ہونے جا رہا ہو۔ سیکنڈلی اگر امینڈمنٹ ہو گئی تو ان دا لانگ رن چیف جسٹس پروبیبلی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور تھرڈلی اگر بلڈوز کی اور کیوس نہیں سنبھلا یا کیوس ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس وقت کیا آپ مارشل لا لگاؤ گے؟ ہاتھ سے نکل چکی ہوں گی چیزیں۔ اس لیے ڈبلی میں ڈبلی ہے اس وقت، ایک طرف مولانا ماننے کے قریب آتا ہے تو اسی کے بندے اٹھا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اسپوائلر مار دیا جاتا ہے۔ پھر مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو اچانک سے ایک اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرائیں، which means he wants Khan's input on this. Even Maulana wants Khan's input on this. That means delaying tactics. یہ کہاں سے ہو رہی ہیں اگر اتنا ہی موڈ ہے؟ پھر جب الیکشن کمیشن سے سیٹس دلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو سپریم کورٹ سے وضاحت آ جاتی ہے یہ کیوں آ رہی ہے۔ اور اگر بلڈوز کرنے کا موڈ ہے تو اتنا ہلکا مسودہ بلڈوز کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہیوی قسم کا اپنی مرضی کا باقاعدہ بلڈوز کر لیں۔ یہ تو وقتی اور شخصی نفرت میں سیاستدان گیم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ وقتی سوچ پہ اتنے بڑے بڑے کام کرتی جائے جن کا لانگ ٹرم فائدہ سویلینز کو ملے، اسپیشلی آفٹر 18th امینڈمنٹ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ونس بٹن ٹوائس شائے، یا تو مارشل لا لے آئے، ٹیک اوور کر لیں، پھر تو سبھی تابع دار ایک ہی شخص کے، کیونکہ یہ میں بات پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب مارشل لا ہوتی ہے تب تو سب کے پاورز ایک شخص سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پھر تھوڑی بہت جمہوریت یا سویلین سسٹم چل رہا ہو وہاں پھر یس سر نو سر نہیں ہوتا، ہر بات پہ ہوتا ہے لیکن ہر بات پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ امینڈمنٹس رک جائیں گی اور دن ہے صرف آج کل کا اور منڈے کا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور اگر نمبر پورے ہوتے تو آج کی جو کیبنٹ میٹنگ بلائی تھی وہ کینسل نہ ہوتی، نمبر پورے ہوتے تو، سمپل سی بات ہے۔ ان ادر کیس اگر کوئی نیت نہیں فیس سیونگ کی، کوئی نیت نہیں ہے پی ٹی آئی یا مولانا کو آن بورڈ کرنے کی، تو پھر پاکستان میں ایک انوکھا ایکسیڈنٹ ہوگا جو میں پہلے بھی ڈسکس کرتا تھا اور جس کی امید کسی نے بھی نہیں لگائی ہوگی۔